ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر کی طرف سے قومی اسمبلی کو توڑنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں آ گیا۔ دونوں اقدامات کا مستقبل عدالتی فیصلے سے مشروط۔ چیف جسٹس عمر اتیاب بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ریاستی عہدیداروں کو کسی بھی ماورائے آئین اقدام سے روک دیا۔ تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے پر از خود نوٹس کی سماعت آج پھر ہو رہی ہے۔ عدالت نے صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اپوزیشن جماعتوں، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور سیکریٹری داخلہ سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری تک وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے۔ صدر نے آرٹیکل 224(1) کی شق 4 کے تحت منظوری دے دی۔ وفاقی وزراء، مشیر اور معاون خصوصی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ 25 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت سبکدوش، 19 معاونین خصوصی اور 4 مشیروں کی سبکدوشی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس۔ نگران وزیر اعظم کے ناموں پر غور۔ نگران وزیر اعظم کے لیے نام شہباز شریف کو بھجوائے جائیں گے جو اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور قانونی امور پر بھی بریفنگ۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر آج ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس مقبول باقر کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس، چیف جسٹس، اٹارنی جنرل اور بار نمائندگان کا خطاب۔ ریفرنس میں سینئر وکلاء کی بھی شرکت۔ لاہور کی عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ حمزہ شہباز شریف عدالت میں پیش۔ شہباز شریف کی حاضری معاف کرنے کی درخواست جمع کرا دی گئی۔ لندن میں حسن نواز کے دفتر پر نقاب پوش افراد کا حملہ، 2 گروپوں میں ہاتھا پائی، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ نون لیگ برطانیہ کے صدر زبیر گل کا بھائی شدید زخمی، پولیس نے 3 افراد گرفتار کر لیے۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی، ایک دن میں 154 کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 1% سے کم ریکارڈ، 24 گھنٹے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ کراچی میں جھکی ہوئی بلڈنگ 7 والی عمارت پہ جا گری، 2 خواتین جاں بحق، 1 بچہ زخمی۔ ملبہ اٹھانے کا کام دوسرے روز بھی جاری۔ ملک بھر میں آج بینک عوامی لین دین کے لیے بند۔ سیونگ، نفع نقصان، دیگر منافع والے کھاتوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی۔ کل سے بینک صبح 10 بجے سے 4 بجے تک آپریشنل ہوں گے۔ شاہینوں کے پاس ورلڈ کپ میں شکست کا فتح چکانے کا موقع۔ پاکستان اور آسٹریلیا کل واحد T20 میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ڈرائنگ روم کی سیاست کو گلی محلوں میں لانے والے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 43ویں برسی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی صلاحیت کے حصول کے ذریعے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، مسلم اقوام کے ساتھ نئے رشتوں کی بنیاد رکھی، روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے سیاست، ریاست اور حکومت کے ہر زاویے پر انوٹ نقوش چھوڑے۔ مخالفین آج بھی بھٹو کی کرشماتی شخصیت کے معترف۔ اور پاکستانی گلوکارہ آفتاب اقبال نے بیسٹ گلوبل میوزک پرفارمنس کا گریمی ایوارڈ جیت لیا۔ گریمی ایوارڈ کی بیسٹ گلوبل پرفارمنس کیٹیگری میں عروج کا گیت محبت چنا گیا۔